دعوت اسلامی کی ذیلی تنظیم ہے FGRF، جو رفاعی ادارہ ہے۔ ملک اور بیرون ممالک کے اندر وہ رفاعی سماجی خدمات جو ہیں وہ سر انجام دیتے ہیں۔ تو دعوت اسلامی کے اس ادارے FGRF کے تحت ترکی سمیت جہاں پر بھی زلزلہ آیا ہے وہاں پر زلزلہ زدگان کی امداد کا کام جاری ہے۔ ہم بھی کوشش کریں گے کہ جو بھی ہمارے ساتھ احباب تعاون کریں زلزلہ زدگان کی مدد کا، تو وہ بھی ہم FGRF کے تھرو ہی وہاں پر پہنچائیں گے۔ یہ ایک مکمل اعتماد کا ادارہ ہے، وہ لوگ وہاں پر موجود ہیں۔ کل رات سے بلکہ پرسوں سے یہ ایک سلسلہ تھا کہ جب ٹی وی پر مناظر دیکھے گئے کہ اب تک کی رپورٹ کے مطابق 9,000 کے قریب جو ہے وہ اموات ہو چکی ہیں۔ اب ظاہر بات ہے یہ اموات تو وہ ہوں گی جو ہاسپٹلز کے اندر یا وہاں پر ریسکیو کرنے والے ادارے جو ہیں انہوں نے کاؤنٹ کی ہوں گی، چونکہ بہت بڑے پیمانے پر تباہی آئی ہے اور بلڈنگیں ملیا میٹ ہیں۔ کتنے ہی لوگ جو ہے وہ عمارتوں کے ملبے تلے دبے ہیں۔ بچوں کے نکالنے کے واقعات اور بزرگوں کے، لوگوں کے جہاں پر ڈیڈ باڈیز نکالی جا رہی ہیں، ان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو زندہ بچ گئے تھے، ان کو بھی نکالا گیا ہے۔ اور ایک عالمی ادارے کے مطابق یہ قریباً 40,000 کے قریب اموات کا خدشہ ہے۔ اللہ کریم مسلمانوں پر رحم فرمائے، اپنا خصوصی کرم فرمائے اور ہم سب کو اجتماعی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں توبہ کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، ان لوگوں کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے۔ پاکستان کے حالات بھی کوئی اچھے نہیں۔ کرونا کے بعد سیلاب اور پھر مہنگائی سے عام آدمی بڑی مشکل سے اپنی گھریلو ضروریات کو پورا کر رہا ہے، لیکن کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہوتی ہے، اور بہت سارے بندے رمضان المبارک میں اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ نکالتے ہیں۔ تو ہم بھی یہ چاہتے تھے کہ ہم جو بھی ہم سے بن پڑے ہم مدد دیں تو ان تک ڈائریکٹ پہنچے۔ کوئی ایسا سماجی رفاعی ادارہ ہو، کوئی شخصیت سماجی ہو جاتی، سیاسی ہو جاتی، یا کوئی ادارہ ہوتا، کوئی مذہبی شخصیت ہوتی، تو الحمدللہ ہم تک یہ خبر پہنچی ہے کہ جو رکن شورا ہیں حاجی عبدالحبیب اتاری دامت برکاتہم العالیہ، وہ وہاں پر ترکی میں پہنچ چکے ہیں۔ تو چونکہ ان کا نظام بڑا شفاف ہوتا ہے، جو بھی امداد ہو، میرا اپنا ذاتی یہ تجربہ ہے، تو یہاں پر جب سیلاب تھا تو میں خود جاتا تھا، سپرویژن بھی خود کی۔ اب اتنے وسائل بھی نہیں اور اتنی امداد بھی نہیں کہ بندہ خود لے کے چلا جائے، اور پھر دوسرے ملک کا معاملہ ہے اور وہاں پر ویزے کا مسئلہ، ٹریولنگ کا مسئلہ، وہاں پر زبان کا مسئلہ۔ تو چونکہ ابھی جو وہاں پہ کام چل رہا ہے وہ ہے ریسکیو کرنے کا، لوگوں کو نکالنے کا، اور انیشنل سٹیج ہے، تو یہ کھانا، کیمپ، کمبل ان کی ضرورت ہے۔ لیکن جب جو بندہ وہاں پر موجود ہوتا ہے اس کو پتہ ہے کہ اب کس چیز کی ڈیمانڈ ہے، تو میں بڑے قریب سے دیکھا ہے اس کو، اور آپ تک اگر یہ میں پیغام پہنچا رہا ہوں تو مجھے کم از کم ان پر جو ہے وہ مکمل اعتماد ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہوگی، اور ہمیں بھی جو لوگ ڈونیٹ کریں گے اگر ہم سے رابطہ کرتے ہیں تو ہم بھی ان کا یہ پیسہ دعوت اسلامی کی یہ جو ذیلی تنظیم ہے FGRF، اسی کے ذریعے وہاں تک پہنچائیں گے۔ ابھی تک کی یہی نیت ہے۔
ویسے وہاں پر ترکی استنبول کے اندر شیخ محمود افندی جو سلسلہ نقشبندیہ کے بہت عظیم روحانی پیشوا تھے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے ترکی کے اندر، تو استنبول میں بھی رابطہ ہوا اور انقرہ کے اندر بھی ہمارا رابطہ ہوا، لیکن ان تمام سے ہمیں جو ایک اعتماد نظر آیا وہ یہی تھا کہ ہم دعوت اسلامی کے ذریعے جو ہے وہ اس امداد کو پہنچائیں۔ تو آپ تمام احباب سے جہاں تک میری آواز جائے آپ سے بھی یہی گزارش ہے کہ آپ، جو میں نے پہلے بتایا کہ پاکستان کے اندر تو کوئی حالات اتنے اچھے نہیں، ہم تو یہاں پر ایک مضبوط یا خوشحال پاکستان کو بنانے کے لیے سیلاب کے بعد اب کچھ بیوہ اور کچھ مریض اور کچھ مستحق بچی ایک ہے جس کی شادی کا معاملہ تھا، تو اس میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ہم اپیل کرتے ہیں کہ بہت سارے ایسے بندے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہوتا ہے اور ان کے دل میں جذبہ بھی ہوتا ہے کہ ہم جو ہے ان مسلمانوں کی مدد کریں، تو یہ ہمیں ایک بہت اچھا اعتماد والا ذریعہ ملا ہے۔ آپ 500 دینا چاہیں، 5000 دینا چاہیں یا 5 لاکھ دینا چاہیں، تو ان کے 2 اکاؤنٹ ہیں، ایک اکاؤنٹ کے اندر تو میں نے بھی کچھ رقم جمع کروائی، اور آپ سے بھی میری گزارش ہے کہ اگر آپ مجھ سے رابطہ کریں گے تب بھی، اور ان کے اپنے جو FGRF کے پیجز ہیں ان کے اوپر بھی ان کے اکاؤنٹس نمبر جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ تو چونکہ ترکی جو ہے یہ ایسا ایک اسلامی ملک ہے کہ جب بھی کسی دنیا کے اندر کسی مسلمان کو پریشانی پہنچی تو ترکی سے مضبوط آواز جو ہے وہ بلند ہوئی ہے۔ اب وہ مصیبت میں ہیں، پریشان ہیں، مشکل میں ہیں، تو ہمیں بھی دریا میں ایک قطرہ اپنا ملا دینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اسی عمل کی وجہ سے اللہ تعالی ہماری مغفرت کر دے۔ مسلمان کا بھائی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مثال جو دی وہ دی کہ اس کو ایک جسم کی مانند قرار دیا اور فرمایا کہ اگر جسم کے کسی ایک حصے میں درد ہوتا ہے تو پورا بدن جو ہے وہ بے قرار ہوتا ہے۔ دیوار سے بھی مثال دی گئی کہ جس طرح اینٹ کے ساتھ اینٹ مل کر دیوار بنتی ہے، تو مسلمان جہاں بھی ہو وہ مسلمان ہے، کلمہ گو جہاں بھی ہو وہ کلمہ گو ہے۔ اس سے بڑھ کر محبوب علیہ السلام نے انسانیت کا بھی درس دیا کہ جہاں کسی انسان کو بھلے وہ غیر مسلم ہی ہو اس کے ساتھ بھی جب اس طرح کی وہ آزمائش میں مبتلا ہو تو ان کو مدد جو ہے وہ کرنے کا کہا گیا۔ تو الحمدللہ پاکستان جو آرمی ہے وہ وہاں پر پہنچی، یہ مناظر دیکھنے میں آئے، اور وہاں پر انہوں نے یہ ریسکیو کا عمل جو ہے وہ شروع کر دیا، اور دوسرا پاکستان کا ادارہ ریسکیو 1122 جو ہے اس کے 50 سے زائد افراد کے متعلق ایک خبر چل رہی تھی کہ وہ بھی وہاں پر پہنچے ہیں۔ تو جو پاکستان سے یا دنیا بھر سے وہاں پر پہنچ رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی محفوظ رکھے، اور جو احباب وہاں پر ہیں بتایا جا رہا ہے کہ ایک تو زلزلہ ہے، عمارتیں گر چکی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر برف باری بھی ہے، سردی بھی ہے، شاید بارش کا بھی وہ لوگ بتا رہے تھے۔ ہم جو یہاں پر ہیں ایک تو چلو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کے اکاؤنٹ ہیں یا ہم تک کو پہنچے گی رقم تو وہ بھی انہی کے اکاؤنٹس میں ہی ہم لوگ ٹرانسفر کریں گے، ایک تو وہ ہم کر سکتے ہیں، اپنا حصہ ملا سکتے ہیں۔ دوسرا ہمارے پاس جو مضبوط جو قوت اور ہتھیار ہے وہ دعا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مسلمانوں کے لیے، اپنے لیے سب سے پہلے تو اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے کہ جب ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا، اور اس گناہوں کی معافی کی وجہ سے ہماری دعا جو ہے وہ جلد اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔ ایک تو ہم پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور پھر اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر توبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے یہ آزمائش جو ہے اس کو ٹال دے۔
اور جو اس حادثے کے اندر جام شہادت نوش کر گئے، اللہ کریم ان کی مغفرت فرمائے۔ لیکن دل خون کے آنسو روتا ہے کہ کتنے لوگ، کتنے بچے پھر یتیم ہو گئے، کتنی بہنیں پھر بیوہ ہو گئیں، کتنی مائیں جو ہیں ان کی گودیں اجڑ گئیں، اور ایک دل خراش مناظر ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے یہ زوال کا وقت جو ہے وہ ٹال دے اور مسلمانوں کو پھر وہ عروج عطا فرمائے۔ اور میں ایک روایت پڑھ رہا تھا کہ یہ زلزلے اور آفتیں، یہ مصیبتیں تب آتی ہیں جب ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ سادہ سمجھ لیں کہ جب ہم اللہ کے بھی باغی بن جاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی نافرمان بن جاتے ہیں۔ تو اگر مسلمان اب بھی، یہ موقع ہے، یہ وہ قیامت نہیں لیکن قیامت کا ایک نظارہ ہے۔ سیلاب کے دنوں میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے عمارتیں جو ہیں وہ پانیوں میں بہہ گئیں، اتنی بلند عمارتیں، لیکن وہ کیسے پانیوں میں بہہ گئیں۔ لیکن وقتی طور پر توبہ توبہ کی، پھر ہم اسی دنیا میں آ گئے، اور یا اب دیکھا ہے کہ کس طرح بلند مضبوط عمارتیں جو ہیں، خوبصورت روشنیوں کے شہر جو ہیں، وہ کیسے ملیا میٹ ہو گئے، اور وہ روشنی والے شہر اندھیروں میں ڈوب گئے۔ لیکن یہ تو کچھ بھی نہیں، دنیا کی مثال آخرت سے دی نہیں جا سکتی۔ دنیا فانی ہے اور ایک دن ہم سب چلے جائیں گے، یہ دنیا بھی فنا ہو جائے گی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ آخرت ابدی ہے، آخرت کی نعمتیں ابدی ہیں۔ آؤ مسلمانوں، ان واقعات سے سبق حاصل کریں۔ آج ہمارے گھر سلامت، آج ہماری خاندان، بیوی، بچے، ہماری بہو بیٹیاں بہنیں سلامت، ہمارے کاروبار سلامت۔ تھوڑی سی آزمائش ہے مہنگائی کی صورت میں، انشاءاللہ وقت آئے گا، اچھا وقت آئے گا، اور اللہ سے اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ ہم اپنے ملک پاکستان کے لیے، ان کے اداروں کے لیے، عوام کے لیے بھی دعا گو ہیں۔ اور یہ جو امت مسلمہ پر، یہ شام ہو، ترکی ہو، یا اس کے جو ارد گرد ممالک ہیں جن میں یہ آفت آئی ہے، شام کے تو پہلے ہی بڑے برے حالات تھے، وہاں پر تو جو ہیں ہزاروں کی تعداد میں پہلے ہی یتیم بچے تھے، کیمپوں میں رہ رہے تھے۔ بغداد کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، چیچنیا کی صورتحال، بوسنیا کی صورتحال، فلسطین کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ لیکن میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ہمیں رجوع اللہ سکون دے گی، ہمیں توبۃ النصوح ہمیں سکون دے گی، ہمیں رب کے قرب میں جانا ہمیں سکون دے گا۔ اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے وفادار بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے ہو کے آ جائیں گے، تو یقیناً وہ ہماری فریاد سنے گا۔ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، آنکھوں کو نم کریں، آنکھوں سے آنسوؤں کو بہائیں۔ وہ اقبال نے بڑا خوب کہا تھا کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ ہمیں آنسوؤں کی ضرورت ہے، ہمیں سسکیوں کی ضرورت ہے، ہمیں مصلے، مساجد آباد کرنے کی ضرورت ہے۔ فحاشی سے انکاری کر دیں، بے حیائی سے انکاری ہو جائیں، اور اپنے گھروں کو قرآن کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، درود و سلام کے ذریعے آباد کریں۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اس رحمت پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ مضبوط بنیں، مسلمانوں کے لیے مضبوط بنیں۔ جب بھی آواز نکالیں، معذرت کے ساتھ ہر طرف مایوسی پھیلائی جاتی ہے، تو مومن مایوس نہیں ہوتا۔ مومن کا ایک رب جل جلالہ ہے، اس پر اس کو اعتماد ہوتا ہے، توکل، یقین جو ہے اس کو اپنے اندر جگہ دیں۔ جب بھی کوئی بات کریں، اچھی کریں، مثبت کریں، پازیٹیو بات کریں، مایوسی نہ پھیلائیں۔ پاکستان کے حالات بھی انشاءاللہ بدل جائیں گے، انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے ارباب اختیار کو جو ہے وہ ہدایت عطا فرمائے، اپنے لیے، قوم و ملت کے لیے، اور بالخصوص ملت اسلامیہ کے لیے دعا کریں۔ میں بھی دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ میرے بھی
سابقہ صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرماتے ہوئے جو میری آئندہ زندگی ہے مجھے بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو